ہیٹی کی تاریخ کے اس تباہ کن زلزلے کے ایک سال کے بعد جس نے دارالحکومت پورٹ او پرنس کے زیادہ تر حصے کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا، تعمیر نو کے آثار انتہائی کم ہیں۔ شہر سے ابھی تک صرف 5% ملبہ اٹھایا جا سکا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ سے زیادہ افراد ابھی تک عارضی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عطیات کے اعداد و شمار سے متعلق ایک جریدے کا کہنا ہے کہ امریکی تنظیموں اور مختلف افراد کی طرف سے دی جانے والی 1 ارب 40 کروڑ کی امداد کا اب تک صرف 38% خرچ کیا جا سکا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جولی شینڈل ایک تنظیم آکسفیم انٹرنیشنل کی ترجمان ہیں۔ When people ask me in one word, جب لوگ مجھ سے ایک ایسا سوال کرتے ہیں جس کا جواب مشکل ہے کہ ہیٹی میں آج کیا مسئلہ ہے اور پیش رفت کیوں نہیں ہو پا رہی، تو اس کا جواب ہے قیادت کا فقدان۔ ہمیں قیادت کی ضرورت ہے اور حقیقتاً ہم ہیٹی کی مستقبل کی انتظامیہ پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام تصور ہے۔ ہیٹی کی حکومت اس صورتحال سے پوری طرح نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ زلزلے سے 15 وزارتی عمارتوں میں سے 13 تباہ ہو گئی تھیں اور 30% کے لگ بھگ سرکاری ملازم ہلاک ہو گئے تھے۔ مزید یہ کہ جعل سازی کے الزامات کی بنا پر نومبر میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا ابھی تک اعلان نہیں کیا جا سکا ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ فنڈز موجود ہیں اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ تعمیر نو کا طریقہ کار کیا ہوگا، مگر ان کا کہنا ہے کہ کاموں میں ساتھ دینے کے لیے حکومتی مشینری موجود نہیں ہے۔ امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے قدرتی سانحے کے بعد بھلائی کا پہلا مرحلہ یعنی خوراک، پانی اور پناہ گاہوں کی فراہمی بخیر خوبی مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ لوگوں کی عارضی گھروں میں منتقلی اور مستقل نوعیت کی تعمیرات کا ہے، جس میں مسائل پیش آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے میتھیو کاکرین دارالحکومت پورٹ او پرنس میں عارضی گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر میں تعمیرات کے لیے جگہ ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے۔ اراضی کا ریکارڈ تباہ ہو چکا ہے اور اکثر اوقات واضح ملکیتی دستاویز حاصل کرنا بہت پیچیدہ ہوتا ہے، تاہم انہیں توقع ہے کہ اگلا سال اس سے زیادہ تعمیری ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سی قانونی رکاوٹیں دور کرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے ماہ آپ تعمیرات کی رفتار میں نمایاں اضافہ دیکھیں گے۔ ملک میں این جی اوز کی کارروائیوں پر نکتہ چینی بھی ہو رہی ہے۔ غیر سرکاری تنظیم آکسفیم انٹرنیشنل کی جولی شینڈل کا کہنا ہے کہ عطیات دینے والے شہر میں بڑے پیمانے پر موجودہ ملبہ اٹھانے کے بجائے بعض مخصوص منصوبوں مثلاً اسکول یا ہسپتال کی تعمیر پر رقم خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ we need to think, what is our added value here? ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ہمارے لیے کون سی چیز اہم ہے، ہم یہاں کیا کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ملک میں پہلے موجود نہ ہو، اور وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے لیے ہم ہیٹی کے باشندوں کو تربیت فراہم کریں تاکہ ان میں یہ منصوبے خود چلانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ این جی اوز اس بات پر متفق ہیں کہ تعمیر نو کے کام میں کئی برس لگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی وابستگی اور عملی کوششوں کو دگنا کر دیں۔ جیف سوائیکوٹ کے ساتھ عمران صدیقی، اردو وی او اے۔